اللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد سیدنا سامورہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا۔ یہ خطبے کے الفاظ سنن ابی داود کے ہیں، سنن نسائی میں یہی روایت ہے۔ اس میں اس بات کا ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنازگاہ میں موجود تھے اور ایک جنازہ پڑھانے لگے تھے۔ جس قبیلے کا وہ شخص فوت ہوا تھا اس قبیلے کا نام لے کر آپ نے پوچھا کہ فلاں قبیلے کا کوئی بندہ موجود ہے، مگر حاضرین میں سے کسی نے جواب نہ دیا۔ آپ نے پھر پوچھا کہ فلاں قبیلے میں سے کوئی شخص حاضر ہے، پھر کوئی نہ بولا۔ جب آپ نے تیسری بار پوچھا کہ فلاں قبیلے کا کوئی شخص یہاں موجود ہے تو ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے عرض کی، اللہ کے رسول میں اس قبیلے سے ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے پہلے بھی 2 مرتبہ پوچھا تھا مگر آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں تو آپ کے قبیلے کے ساتھ بھلائی کرنے والا تھا، آپ کے قبیلے کا جو بندہ فوت ہوا ہے اس کے لیے میں تو بھلائی کرنے والا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ شخص فوت ہوا تو گرفتار کر لیا گیا، یعنی اس کی روح کو گرفتار کر لیا گیا۔ دوسری روایت کے الفاظ ہیں کہ جنت کے دروازے پر پہرا لگا دیا گیا، اس روح کو جنت میں داخل نہ ہونے دیا گیا، جنت سے روک دیا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جو میت ہے اس کے ذمے کچھ قرض ہے، اب اگر کوئی قرض یہ ادا کر دے تو پھر یہ اس کی روح آزاد ہوگی۔ ایک روایت میں اس بات کا ذکر ہے کہ اس آدمی نے جو اس قبیلے سے تعلق رکھتا تھا اس نے عرض کی، اللہ کے رسول میں اس کی طرف سے قرض ادا کرنے کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ پھر آپ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ یہ سنن ابی داود، سنن النسائی اور دیگر کتب احادیث میں روایت موجود ہے، اور یہ بھی الفاظ ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ تمہارا جو ساتھی یہ جنت کے دروازے پر روک لیا گیا ہے، جو اس نے قرض لیا تھا اس قرض کی وجہ سے، وہ قرض اس کے ذمے ہے، اس کی وجہ سے یہ جنت میں جانے سے روک دیا گیا ہے۔ پھر ایک آدمی نے کہا، اللہ کے رسول اس کا قرض میں ادا کر دیتا ہوں۔ آپ کے یہ الفاظ بھی ملتے ہیں، اب میرا کام تھا یہ بتانا کہ یہ جو تمہارا بھائی، تمہارا ساتھی فوت ہوا ہے، اس کے ذمے قرض تھا تو یہ جنت میں نہیں جا سکا، یہ جنت کے دروازے پر کھڑا ہے۔ اب تم چاہو تو اس کو جنت کے اندر داخل کرا دو، اور اگر تم چاہو تو اسے اللہ کے عذاب کے حوالے کر دو۔ صحابہ کرام نے عرض کی، اللہ کے رسول ہم اس کے قرض کی ذمہ داری لیتے ہیں۔ اندازہ کیجئے یہ قرض کتنا حساس معاملہ ہے۔ ایک وہ بندہ جسے نہ دنیا کی فکر ہے نہ آخرت کی فکر ہے، وہ صرف دنیا کمانے پہ لگا ہے، وہ اس بات کو کیسے سمجھ سکتا ہے کہ اگر میں نے کسی سے قرض لیا ہے، کسی کا حق مارا ہے تو یہ میری جنت میں رکاوٹ بن سکتا ہے۔ جو اللہ والا ہے وہ تو ہر لمحہ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھے گا کہ کہیں
کسی بھی وقت کسی کا حق نہ مارا جائے۔ وہ کوئی بڑا گھپلا کرنا تو دور کی بات ہے، ایک پائی کا بھی حساب برابر کرتا ہے، اگر کسی کی ایک پائی بھی دینی ہے وہ بھی دیتا ہے، اس نیت کے ساتھ کہ کل قیامت والے دن میں اسے نہیں دے سکتا۔ اگر میرے ذمے کسی کا 1 روپیہ بھی ہے تو کل قیامت والے دن میری نمازوں میں سے اسے نیکیاں دی جائیں گی، میرے نامہ اعمال میں سے میرے جو نیک اعمال ہیں ان میں سے اس کو نیکیاں دے دی جائیں گی۔ لہذا وہ کبھی بھی اس بات میں سستی نہیں کرتا کہ کسی کا حق میرے ذمے ہو، وہ ہر لمحہ یہ کوشش کرتا ہے کہ میں لوگوں کا حق ادا کر دوں۔ پہلی بات تو وہ یہ کسی کا حق لیتا نہیں، اگر ضرورت پڑ جائے پھر وہ ہر وقت اس فکر میں رہتا ہے کہ میں اس کا حق ادا کر دوں، میرے ذمے کسی کا حق نہ رہے، جب میں دنیا سے جاؤں تو اللہ کے ہاں سرخرو ہوں، کسی کا حق میرے ذمے نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا میں 5 وقت کی نماز بھی پڑھتا رہوں، تمام نیک اعمال بھی کرتا رہوں اور لوگوں کا حق مار لوں، تو کل قیامت والے دن یہ ساری پڑھی پڑھائی نمازیں اگلے کے کھاتے میں ڈال دوں۔ کوئی بھی سمجھدار بندہ ایسا گھاٹے کا سودا نہیں کر سکتا۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس واقعے میں بات بیان فرمائی ہے کہ تمہارا یہ ساتھی، یہ کون ہے؟ یہ کوئی معمولی ساتھی نہیں، صحابی ہیں، اللہ کے رسول کے صحابی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ انہیں جنت میں جانے سے روک لیا گیا ہے۔ اگر صحابی کے ساتھ یہ معاملہ بن سکتا ہے تو ہماری کیا حیثیت ہے؟ اگر صحابی، اگر اس کے ذمے قرض ہے وہ جنت میں جانے سے روک دیا جائے، پھر ہماری اس کے آگے کیا حیثیت ہے؟ وہ میت جو آپ کے سامنے پڑی ہے وہ صحابی کی میت ہے، آپ اس کا نماز جنازہ پڑھانے لگے ہیں، آپ نے پہلے پوچھا کہ اس کے ذمے قرض ہے، اب اس کے ذمے جو قرض ہے وہ اس کے جنت میں جانے سے رکاوٹ ہے، اگر تم یہ مناسب سمجھو تو اس کا قرض ادا کر دو تاکہ یہ جنت میں چلا جائے۔ تو لوگوں نے اس کار خیر میں بھی حصہ ڈالا، اس کا قرض ادا کر دیا۔ تو ہمیں یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لینی چاہیے کہ ہم کسی کا بھی کوئی بھی حق اپنے ذمے نہ رکھیں، اگر کسی کا حق ہے وہ ہم اپنی زندگی ہی میں ادا کر دیں۔ اللہ اس کی ہمیں توفیق بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔